اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی کائے کی؟ نون وقایا کی، نون وقایا کی بات چل رہی تھی۔ بات اس میں چل رہی تھی ضمیر کی، بات چل رہی تھی ضمیر کی۔ بتایا تھا کہ بھلے ضمیر کی اقسام گرانے کے بعد انہوں نے کہا یا متکلم سے پہلے فعل سے اگر متصل ہو یا متکلم تو ایک نون وقایا لے کر، یہ وقایا کے معنی کیا بتائے تھے؟ کچھ نے کہا نام تو وقایا ہی رکھا ہے سب نے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے وقایا ہے یہ کیونکہ یہ اسم کو فعل کو بچاتا ہے اشتباہ ہونے سے، ایسے اسم سے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس لیے کہ ضربنی میں نون وقایا اگر نہ لائیں تو ضربی ہو جائے گا، اور یہ ضرب جو کہ سفید گاڑھے شہد کے معنی میں ہے، میرا سفید گاڑھا شہد کے معنی ہو جائیں گے، جو کہ اشتباہ ہو جائے گا، یہ فعل جو ہے اسم نظر آئے گا اس لیے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا لیسا میں انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ اور مصنف کے علاوہ دوسروں نے کہا تھا کہ نون وقایا کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کسرے سے اشتباہ سے بجاتا ہے جو کہ جر کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا سے ماقبل جو ہے وہ کسرہ دیا جاتا ہے، لیسی بغیر نون کے اگر پڑھیں گے آپ تو یا سے پہلے، کیونکہ نون یا زیر دینا تو لیسی تو کسرے سے مشابہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اس لیے نون کا لانا ضروری ہے۔ لیسانی، لیسانی، اور نظم میں بغیر نون کے بھی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بات آئی تھی لیتا لعل کی، لیتا وغیرہ کی، حروف مشبہۃ بالفعل کی۔ یہ کہہ رہے ہیں لیتا، لیتنی، فشا۔ لیتنی مشہور ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیتنی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نون کے ساتھ، یعنی لیتا میں اس کے ساتھ اگر یا آ جائے یا متکلم تو نون وقایا کا آنا زیادہ ہے، لیکن لیتی کم ہے، بغیر نون کے کم ہے۔ نون کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، بغیر نون کے کم۔ لیکن یہی بات لعل میں اس کا الٹا کر دیجئے، لعل میں اس کا الٹا کر دیجئے۔ کیا؟ لیتنی میں نون وقایا کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، نون وقایا کے بغیر کم۔ لعل میں نون وقایا کے بغیر زیادہ استعمال ہوتا ہے، نون وقایا کے ساتھ کم۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ لیتنی بن نون، لیتنی یعنی نون کے ساتھ، نون وقایا کے ساتھ، فشا یعنی کسورا زیادہ ہے، لمزیت۔ کیوں لیتنی میں یہ چیز زیادہ کیوں ہے؟ لمزیت علی اخواتها، اس لیے کہ امتیاز رکھتا ہے یہ لیتا اپنے اخوات پر حروف فعل سے شباہت رکھنے میں، یعنی حروف مشبہۃ بالفعل فعل سے شباہت تو رکھتے ہیں لیکن یہ زیادہ رکھتا ہے لیتنی، لیتا جو ہے، اس لیے اس میں کیونکہ فعل سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تو نون وقایا لائیے۔ یدل علی ذلک، اور اس بات پہ کون دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل سے زیادہ شباہت رکھتا ہے اس لیے اسے لیتا؟ تو یہ استماع سے، سماع سے، سماع اعمالہا، کہ سنا گیا ہے لیتا کے عمل کرنا، سماع اعمالہا اس کا عمل کرنا، مع زیادت۔ دیکھیے حروف مشبہۃ بالفعل آپ نے سنا ہوگا کہ اگر زائدہ واقع ہو تو ملغا ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے، عمل نہیں کرتے، لیکن یہ زائدہ ہونے کے باوجود بھی عمل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ فعل سے شباہت زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اس میں نون کا لانا زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسد صحیح صاحب سمجھ رہے ہو مطلب؟ جناب کیوں لیتا جو ہے وہ نون وقایا کے، لیتا میں یا متکلم آ جائے تو نون وقایا کا آنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیتا جو ہے وہ جو اس کے اخوات ہیں لیتا کے حروف مشبہۃ بالفعل دوسرے، ان سے زیادہ مزیت یعنی زیادہ برتری رکھتا ہے، کیونکہ یہ امتیاز رکھتا ہے، کیونکہ یہ فعل سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ یہ کیسے پتہ لگا آپ کو کہ یہ زیادہ شباہت رکھتا ہے؟ اس سے پتہ لگا کہ اس کا عمل کرنا زائدہ ہونے کے باوجود سنا گیا ہے۔ کما سیاتی، جیسا ہم قریب آئے گی یہ باتیں، جب حروف مشبہۃ بالفعل کی بات آئے گی تب کہ اگر یہ زائدہ ہوں تو عمل نہیں کرتے، ملغا نیل عمل ہو جاتے ہیں، لیکن لیتا پھر بھی کر دیتا ہے۔ وہ پھر تنزیل میں ہے، یعنی قرآن مجید میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معہم۔ دیکھیے لیتنی
لیتنی نون وقایا کے ساتھ ہے، ولیتی لیکن بلا نون کے لیتی نہ درا کم ہے، شذا شاعر نے کہا کمونیت جابر اذ قال لیتی اصادفو، دیکھیے لیتی بغیر نون کے کم ہے، نون کے ساتھ زیادہ ہے، نون کے بغیر کم ہے، لیکن وہ لعل کس حاصل اس امر کو لعل کے ساتھ برعکس کر دیجئے، کس امر کو؟ نون وقایا والی بات کو، کہ نون وقایا کے بغیر زیادہ، نون وقایا کے ساتھ کم، فتجریدها اس کا خالی ہونا، ہاں یعنی لعل کا خالی ہونا، من النون نون سے خالی ہونا، کثیر زیادہ ہے، کیوں؟ لأنها ابعد من الفعل، اس لیے کہ سب سے زیادہ بعید ہے فعل سے شباہت رکھنے میں، اور یہ لشبابها بالحروف الجر، اور یہ حروف جر سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، حروف جر سے زیادہ شباہت، فعل سے کم شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس میں نون کا آنا بھی کم ہے، نون وقایا کا بغیر نون کے استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلی ابلغ الاسباب، لعلی آیا، لیکن وہ اتصالها بها، اور اس کا متصل ہونا لعل کا بها نون سے قلیل بہت کم ہے، جیسے شاعر نے کہا فقلت اعیرانی القدوم لعلنی اخط بها قبرا لابیض ماجد وکن یہ تو دو بات ہو گئی، یہ لیتا لعل کی بات ہو گئی، لیتا میں نون زیادہ نون کے بغیر کم، لعل میں نون کے بغیر زیادہ نون کے ساتھ کم، وکن مخیر فی الحق نون وعدمها، مخیر ہو جائیے آپ، یعنی آپ مخیر ہیں نون کے ملانے اور نہ ملانے میں، بقیہ میں، بقیہ یعنی فی الباقیات، باقیات باقی جو حروف مشبہۃ بالفعل بچے، چاہے آپ انی کہہ لیجئے چاہے اننی کہہ لیجئے، چاہے انی کہہ لیجئے چاہے اننی کہہ لیجئے، اور کون سے کأننی کہہ لیجئے چاہے کأنی کہہ لیجئے، سمجھ رہے ہو؟ انا انا کأن لیکن لا اللہ حروف مشبہۃ بالفعل، ان میں سے لیتا لعل کا حکم تو بیان کر دیا کہ لیتا کا نون کے ساتھ زیادہ استعمال ہے، نون کے بغیر کم، لعل کا اس کا الٹا، نون کے بغیر زیادہ استعمال ہے، نون کے ساتھ کم، باقی جو بچے حروف مشبہۃ بالفعل اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے نون کے بغیر استعمال کرو چاہے نون کے ساتھ، چاہے آپ انی کہہ لیجئے چاہے اننی کہہ لیجئے، چاہے انی کہہ لیجئے چاہے اننی کہہ لیجئے، لیکن واضطرارا خفف، اور حالت اضطراری میں حروف مشبہۃ بالفعل جو باقی ہیں ان کو تخفیف بھی کیا گیا، یعنی تشدید ہٹ گئی ہے، انی دیکھیے ومنی وانی بعض من قد سلفا، دیکھیے فی الباقیات باقی جو حروف مشبہۃ بالفعل بچے، انا انا کانا لاکننا، ان میں آپ کو اختیار ہے، جیسے وانی علی لیلی لزار واننی، دیکھیے انی شروع میں اور اننی دیکھیے آخر میں، دونوں طرح سے۔ وقال الفرا، فرا صاحب فرماتے ہیں عدم الحاق النون هو الاختیار، نون کا ملحق نہ ہونا میرے نزدیک بہتر ہے، واضطرارا، لیکن حالت اضطراری میں نون جو ہے منی اور انی کا مخفف ہو جاتا ہے، یہ وہ الگ کی بات ہے، منی و انی کو آپ کہتے تھے منی و انی، من قد سلف جو گزرے ہوئے شعراء ہیں انہوں نے ایسا واز نے ایسا کیا ہے، ایھا السائل عنہم وانی لست من قیس ولا قیس منی، انی منی، اب یہ مت کہنا کہ حروف مشبہۃ بالفعل کی بات چل رہی تھی، من اور ان کہاں سے آ گئے؟ والاختیار فیہما الحاق النون، لیکن یہ مصنف صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں نون کا ملحق کرنا یہی مختار ہے، کما ہوا الشائع والزائد، جیسا کہ یہی مشہور ہے، مین اور ان میں نون آنا چاہیے، منی انی، اللہ ان ھذا البیت، اس لیے کہ جو بیت ہے یہ شعر جو اوپر لکھے گئے ہیں، لا یعرف له نظیر فی ذلک، جیسی اور کوئی مثال نہیں ہے عرب میں، بلکہ ولا قائل، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے ایسا، ان دو بیت کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، کسی نے کبھی استعمال نہیں کیا بغیر تجدید کے، من الحروف الجر، ان حروف جر کے علاوہ باقی کے ساتھ کہیں نہیں ہے، بس من اور ان میں ہی ہے، وہ بھی انہیں دو بیتوں میں بس، لا تلحق النون جیسے لی و بی، قضا خلا و ادا و حاشا، جیسے حاشایا انی، حاشایا نانی نہیں کہا، ہاں یہ بات یہاں پہ یہ ولا قائل لفظ بات تمام، وما عدا ھذین، یہ تو من اور ان کی بات تھی، لیکن اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ باقی حروف جر لا تلحق النون، ان سے نون ملحق نہیں ہوتا، جیسے لی اور بی، لنی بنی مت کر دینا،
ایسے ہی خلا ادار ہاشا. باقی حروف جر میں یعنی حروف جر میں سے صرف من اور ان ہیں جن میں نون وقایا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی قائل نہیں ہے جبکہ ان دو بیت کے علاوہ باقی حروف جر میں کوئی نون نہیں آئے گا، یہ نون. لیکن وفی لدنی لدنی قلا، لدنی میں لدنی کہنا کم ہے یعنی بغیر نون کے. وفی قدنی و قطنی، لیکن قدنی اور قطنی میں حذف ایزن قد یفی، ان کا حذف کر دینا نون کا قدی اور قطی یہ بھی ہوا ہے، جائز ہے. آئیے وَإِلْحَاقُ النُّونِ فِي لَدُن، لدن میں نون کا ملحق کرنا، اور آپ یہ کہیں لدنی کثیر، لدنی کہنا بہت ہے. نون لدن کے ساتھ نون وقایت آنا کثیر ہے. وہ بہی قراء الستۃ من القراء السبع، قراء سبع میں سے 6 نے ایسا پڑھا ہے لدنی، ایک ہی نے پڑھا لدنی. وتجریدها، اور اس کا نون سے خالی ہونا، لدن کا نون وقایہ سے خالی ہونا، اور یہ کہیں آپ لدنی تخفیف کے ساتھ قلا بہت کم ہے. فقط اسے نافع نے پڑھا ہے، قراء سبع میں سے صرف نافع نے اسے لدنی پڑھا ہے، ورنہ سب نے لدنی. یہ تو تھی لدن کی بات. آپ کہہ رہے ہیں قد اور قط کی بات. الحاق النون فی قدنی و قطنی میں، قدنی اور قطنی بمعنی حسبی، مجھے کافی ہے. کثیر نون کا آنا زیادہ ہے، لیکن زیادہ ہے اس کا مطلب الحسب ایزن قد یفی، حسب ہی اس میں ہوا ہے. جیسے قدنی من نصر الخبیبین قدی، قدی دیکھیے قدی نون کا حذف ہونا بھی آیا ہے. وفی الحدیث، حدیث میں کیا ہے قط قط بے عزت کا، یوروا روایت آئی ہے بے سکون تا، تا بھی ساکن اور بے کسر ہر قاف. قطعان قطع اور قطع ما یا ان و دونہا، یا کے ساتھ بھی اور بغیر یا کے ساتھ. مثلا قطنی و یوروا قطنی قطنی اور قطو قطو، یہ بھی روایت کی گئی ہے. قطو قطو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ یہ بحث اب علم کی شروع ہوگی، ضمیر کی ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ درس یہیں تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ علم پڑھیں گے ہم بعد میں. معارف کی گفتگو چل رہی تھی نا، معارف کی معارف ہی کی چل رہی تھی، اس میں سے ضمیر کی نمٹی ہے پہلی چل رہی تھی، ہم دوسری چلے گئے.